پچھلے سیمینار میں میں نے ایک بات کی تھی لیکن اس کے ساتھ میں انشاءاللہ لگانا بھول گیا تھا. اب جس شخصیت کو میں دعوت دینے لگا ہوں انشاءاللہ آج سے چند ہفتوں کے بعد اس شخصیت نے پاکستان کے وزیر اعظم کا حلف اٹھایا. اور ہم سب نوجوانوں کا یہ ایمان ہے کہ جس وقت عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان کا حلف اٹھا رہے ہوں گے اسی وقت یہ ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائے گا. آپ سب کی بھرپور تالیوں میں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو وزیر اعظم کی تعلیم بجی تھی مجھے شک ہے کہ یہ اتنا نہیں کہ لوگ مجھے وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں, وہ اس لیے زیادہ تھی کہ وہ ان بھیڑیوں سے تانگ آئے ہو کہ یہ واپس نہ آئے. میں سب سے پہلے اسد آپ کو مبارک دیتا ہوں. زبردست آپ نے وہ پاکستان کی انڈسٹریل پالیسی بتائی جس کی ملک کو ضرورت بھی ہے اور جو ڈویبل بھی ہے. یعنی یہ کہنا کہ یہ کوئی ایسی پالیسی بنائی ہے جو ہو نہیں سکتی. میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ اسد میرے مقابلے میں بڑے کنزرویٹو ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہت زیادہ تیزی سے یہ ملک آگے بڑھ سکتا ہے. خواتین حضرات, ایک کامیاب بزنس مین, ایک کامیاب کھلاڑی, ایک کامیاب ملک جو کہ باقیوں سے ایک دم آگے نکل جاتا ہے, میری زندگی کے تجربے میں صرف ایک فرق ہوتا ہے. جو زندگی میں کوئی بڑا کام نہیں کرتے لیکن اللہ نے سارا ٹیلنٹ بھی ان کو دیا ہوتا ہے, پیسہ بھی ہوتا ہے, بیک گراؤنڈ بھی ہوتی ہے, لیکن کوئی بڑا کام نہیں ہوتا ان سے. اور دوسری طرف بہت کم ہوتا ہے کہ ایک انسان کے پاس لیکن بہت بڑا کام کر جاتا ہے. اسی طرح کئی ملک ایک دم ہمارے سامنے, ملیشیا, سنگاپور, ابھی ترکی, ایک دم وہی ملک تھے جو ہماری طرح کبھی ادھر بھیک مانگتے تھے کبھی ادھر مانگتے تھے, ایک دم کہاں سے کہاں پہنچ گئے. تو میرا تجربہ یہ کہ کامیابی کا سب سے بڑا راز یہ کہ جب ایک انسان بڑی سوچ رکھتا ہے, بڑی خواب دیکھتا ہے, ملک ایک بڑی ویژن رکھتا ہے, اپنے اوپر ایک ملک فیصلہ کرتا ہے کہ ہم یہ سیلف اسٹیم ہوتی ہے اور ایک ویژن ہوتی ہے, اور پھر وہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ جو بھی ہم نے یہ ادھر پہنچنا ہے. اور جب تک میرا تجربہ یہ ہے کہ انسان ہار نہیں مانتا, اس کو کوئی نہیں ہرا سکتا. جو ملک بھی فیصلہ کر لیتا ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے اور اس کے بعد سارا ملک اکٹھا ہو کے جب وہ چیز کرنے کی کوشش کرتا ہے. ہمارے سے بہت برے حالات میں قومیں اٹھ چکی ہیں. جرمنی, جاپان سیکنڈ ورلڈ وار میں تباہ ہو گئے, کچھ نہیں بچا. وہ دیکھتے دیکھتے وہ دونوں اکنامک جائنٹس بن گئے. تو کیا چیز تھی, ہمارے سے ان کے برے حالات تھے. تو ہم اگر آج ادھر ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پولیٹیکل ول یا پولیٹیکل ویژن نہیں ہے پاکستان میں, اور باقی کسی چیز کی کمی نہیں ہے. لیکن ایک آدمی جب کامیاب ہوتا ہے, میں کرکٹ کی آپ سے بات کرتا ہوں کیونکہ میں نے 21 سال کرکٹ کھیلی. ایک کھلاڑی گراؤنڈ پہ قدم رکھتا تھا اور اس کے ذہن پہ شکل سے نظر آ رہا ہوتا تھا کہ وہ ایک
اس کے ذہن کے اوپر خوف ہے کہ میں ہار نہ جاؤں. کیونکہ میں ہار نہ جاؤں، وہ ہار کے خوف سے ساری کرکٹ کھیلتا تھا اور اس کو جیتنا آتا ہی نہیں. جو ہار سے ڈرتا ہے وہ کبھی جیتا نہیں آتا. اور جو چیمپئن ہوتا تھا وہ گراؤنڈ میں قدم رکھتا تھا اور وہ سمجھتا تھا کہ جو بھی آ جائے میں اس کا مقابلہ کروں، اور اگر میں نہ کامیاب ہوا تو پھر اس موقع کا بھی میں مقابلہ کر لوں گا، برے وقت کا بھی مقابلہ کر لوں گا. اس کو کہتے ہیں سیلف بلیف. یہ جو سیلف بلیف ہے یہ انسان کو بڑا انسان بناتا ہے. سمجھتا ہے کہ کسی سے خوف نہیں ہے اس کا. وہ سمجھتا ہے جو بھی ہو جائے میں مقابلہ کر سکتا ہوں. اتنا سا برطانیہ، وہ وقت آیا کہ ایک دفعہ the sun never set on the British Empire. وہ کیا چیز تھی؟ ان کے پاس تھا ہی کچھ نہیں، ساری دنیا کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھ کے سیلف بلیف تھا. اپنے آپ کو ایک وقت وہ کہہ رہے تھے God is an Englishman. اپنے آپ کو وہ سمجھتے تھے. یہاں آتے تھے کتنے ہزار انگریز تھے، 4 کروڑ ہندوستانیوں کے اوپر حکومت کر کے چلے گئے. اس لیے جو سیلف بلیف ہوتا ہے یہ ایک نیشن کو اوپر لے کے جاتا ہے. جو قومیں بھکاریوں کی طرح کبھی ادھر بھیک مانگے کبھی ادھر بھیک مانگے، ڈالروں کے پیچھے ایک بار سے کمزور سا امریکی گورا ہے اس کے سامنے سارے ایسے ایسے کھڑے ہوتا ہے. اور آج میں آپ کو یہ سچ بتا رہا ہوں کہ میں نے نئی سیاست شروع کی تو بھی مجھے 4-5 مہینے ہوئے. تو ایک دن میں اپنے آفس گیا تو میں نے دیکھا گاڑیوں کی لائنیں لگی ہوئی میرے آفس کے باہر. تقریباً جب جلوس بنا ہوا جلسے کے اندر بڑی مشکل سے میں اپنا راستہ ڈھونڈتا ڈھونڈتا آفس پہنچا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے جی ایوننگ اخبار میں آ گیا ہے کہ کلنٹن نے عمران خان کو اشارہ کر دیا. جو تھا وہ میرے آفس آ گیا. جی میں تو آپ کا ہم بھی آپ کی پارٹی جوائن کرنا چاہتا ہوں. تو یہ ایک کامیاب قوم ایسے نہیں بنتی کسی کے کندھے پہ چڑھ کے کسی کے. اچھا جی وہ ایسا نے اشارہ کر دیا اس کو. وہ جی لاہور کا جلسہ کیسے کامیاب ہو؟ جنرل پاشا نے کروا دیا. کیونکہ خود سارے کسی کے کندھے پہ چڑھ کے آئے ہوئے ہیں. کوئی کسی کے باپ کا بیٹا ہے بیٹی ہے وہ بن گئی، کوئی کسی نے ملٹری ڈکٹیٹر نے اٹھا کے بنا دیا، کوئی کسی کو جنرل جلانی نے اٹھا کے. یہ مینوفیکچرڈ لیڈرز ہیں سارے. لیڈر تو وہ ہوتا ہے جو کہ ہر قسم کی سچویشن کا مقابلہ کرتا ہے، سٹینڈ لیتا ہے، پریشر لیتا ہے، اور جتنے پریشر لیتا جاتا ہے اس میں طاقت آتی ہے اور وہ پھر بڑے فیصلے کرتا ہے. اب اصل بات یہ ہے کہ پاکستان کو بڑے فیصلے کرنے کی ضرورت ہے. اسد عمر نے جو یہ سارا آپ کے سامنے پروگرام رکھے سب ڈوبل. اس میں سب سے پہلے تو ہم نے فیصلہ کرنا ہے بحیثیت قوم کہ ہم نے اب کیا ایسے چلنا ہے یا ایک نیا پاکستان کا. اگر ہم یہ فیصلہ کر گئے تو اس کے بعد ہم نے کوئی فکر نہ امریکہ کی کرنی ہے نہ ہو جی ایران عراق گیس پائپ لائن کیوں نہیں بن رہی کیونکہ امریکہ اجازت نہیں دے. یہاں لوگ بیچارے مر رہے ہیں، فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں لیکن یہ امریکہ. تو یہ غلاموں نے آج تک کبھی بھی غلام اچھا غلام تو بن جاتا ہے، بڑا کام غلام نہیں کرتا. آزاد انسان آزاد ملک بڑے کام کرتا ہے. ساری اقبال کی شاعری تھی کوئی ایک انسان اور ایک قوم کی آزادی. شاعر وہ تھا جو ساری زنجیریں توڑوا کے تو اوپر سب سے اوپر چلا جاتا تھا، نہیں تو وہ کرکٹ ہی بنا رہتا تھا، زمین پہ لیول پہ رہتا تھا جس کی زنجیریں ہوتی. تو ہمیں سب سے پہلے ایک قوم کو یہ خوف کی زنجیریں توڑنی. جو خوف ہے ہمیں یہ نہیں کریں گے تو وہ ایک ٹیلی فون کال کے اوپر خوف سے ملک کو تباہ کر کے کسی کی جنگ میں لے گیا اور آج ملک کا حال دیکھیں. تو یہ خوف کے اوپر یہ ہماری پالیسیز نہیں بنی. ہماری پالیسیز بنی ہیں کہ سب کچھ ہو سکتا ہے. اللہ نے اس ملک کو ہر چیز دی ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے. جب بھی پاکستانیوں کو لیول پلینگ فیلڈ ملا پاکستانیوں نے ایکسیل کیا. اب میں دیکھتا ہوں کہ جو ہمارا کوئی انسٹیٹیوشنز کچھ نہیں ہے لیکن یہی پاکستانی جب باہر جاتے ہیں آپ کو کسی کو اندازہ نہیں کہ پاکستانی ہر فیلڈ میں کتنا ایکسل کر رہے ہیں. آپ امریکہ میں جائیں آپ
ابھی میں بڑی سکسیس سٹوری سنی کہ یہاں سے مکینک تھا جو وہاں گیا اور اس نے کوئی جیگور کا بمپر ڈیزائن کیا، پتہ نہیں کیا کیا کہ وہ نا اربوں پتی بن چکا ہے پاکستانی. تو ہر جگہ ایسی سکسیس سٹوریز، موقع ملتا ہے اوپر آ جاتا ہے. اب ہمارا نظام جو ہم نے اصل کی یہ جو انڈسٹریل پالیسی کی کامیابی کے راستے میں ویسٹڈ انٹرسٹ بیٹھا ہوا ہے، یہ ہم نے لڑنا ہے. ہر جگہ پیسے بنانے کے لیے مافیا بیٹھے ہوئے ہیں جو انہیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیتے. ابھی اصل میں بات کی ہے جو کہ پرائیویٹ سیکٹر کے پاس قرضہ لینے کے بینکوں کے لیے پیسے نہیں دینے کے لیے، اور جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ کہاں چلی گئی؟ سارا گورنمنٹ قرضہ لے جاتی ہے. لیکن کبھی کسی نے پوچھا یہ گورنمنٹ قرضے سے کرتی کیا ہے؟ کہ کدھر گیا یہ قرضہ لیا ہے؟ یعنی ہمارا جو قرضہ چڑھا ہے پچھلے 35,000 پر کیپٹا قرضہ تھا 5 سال پہلے، آج تقریباً 80,000 پہ پہنچ گئے. یہ کدھر گیا پیسہ؟ قوم تو غریب ہو گئی، یہ پیسہ گیا کدھر؟ یہ کیا ہے ان کی کرپشن کو فائنینس کرنے کے لیے. اسٹیل مل 8 ارب روپے کا سرپلس میں تھی جب یہ آئے ہیں، اور اب پتہ نہیں 50 ارب روپے کا اس کو بیل آؤٹ میں ہے. پی آئی کا دیکھیں، کسی کا بھی دیکھیں، یہ کرپشن اپنے لوگوں کو بڑھاتے ہیں، ان کو لوٹتے ہیں، اور اس کی پھر عوام اپنے ٹیکس کے پیسے سے فائنینس کرتی ہے یہ کرپشن. اور اچھا یہ کیا کرتے ہیں؟ قرضے لیتے جاتے ہیں، قرضے یہ لیتے جاتے ہیں. اب جو ڈیٹ سروسنگ ہے وہ ہمارا نمبر 1 ایکسپینس ہے. یا ان کے قرضوں کی قسطیں ادا کر بھی یہ ملک تباہ ہوتا جا رہا ہے اور ٹیکس لگتے جا رہا ہے اور مہنگائی ہوتی جا رہی ہے. تو میں آخر میں کیونکہ میں نبی آصف نے بڑی ڈیٹیل پالیسی دی ہے، سب سے امپورٹنٹ چیز پاکستان میں کرپشن کو ٹیکل کرنا ہے. مجھے بڑی خوشی ہے کہ تحریک انصاف پہلی جماعت ہے جس نے پورا مینول بنایا ہے کہ ہم نے کرپشن کو کیسے ٹیکل کریں گے. اور یہ مینول ایسے نہیں بنایا گھر بیٹھ کے، جن قوموں نے اپنے ملکوں میں کرپشن ختم کیا ہے ان ساروں کے ایکسپیرینس سے سیکھا کہ انہوں نے کیسے کرپشن کے اوپر قابو پایا. ہم کو ایک ہی قوم نہیں جو کرپشن، جن ملکوں کے اندر کرپشن تھی اور انہوں نے اس کے اوپر قابو پایا، ہم نے پوری مینول بنائی ہے. جب میں کہتا ہوں کہ 90 دن، میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ اگر آپ کا اوپر پرائم منسٹر اور اس کی کیبنٹ دیانتدار ہو، میں یہ چیلنج کرتا ہوں آپ بڑی کرپشن اگر 90 دن میں ختم نہیں کرتے، اس کا مطلب آپ خود کراتے ہیں. نہیں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ، کیونکہ سارے کانٹریکٹ تو بڑے بڑے آپ کی کیبنٹ کے تھرو جانے ہوتے ہیں، اور اگر آپ نے صحیح لوگ سلیکٹ کر دیے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ بڑی کرپشن ہو. میں ایک مثال دیتا ہوں شوکت خانم کی، کہ ایک مشین لگی شوکت خانم میں، وہی گورنمنٹ ہاسپٹل میں لگی، اسی ٹائم پہ لگی وہی مشین. شوکت خانم میں $4 ملین کی لگی، گورنمنٹ ہاسپٹل میں $6 ملین کی لگی، وہی مشین تھی. تو اسی طرح آپ سوچیں کہ یہ جتنی کرپشن ہوتی ہے اوپر ہی فیصلہ ہوا ہوگا، یہ ساری اس کی قیمت عوام ادا کرتا ہے. اور کرپشن کا دوسرا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جتنا کرپٹ ملک اتنی کم انویسٹمنٹ. آپ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا ٹیبل دیکھ لیں، جتنا ملک کرپٹ ہوتا ہے اتنی زیادہ غربت ہوتی ہے، جتنی کم کرپشن ہوتی ہے اتنی زیادہ خوشحال ہوتا ہے. سوئٹزرلینڈ سب سے خوشحال ملک ہے، سب سے کم کرپشن. اسکینڈینیوین ملک خوشحال ہے، کم کرپشن. نائجیریا، پاکستان، ہم یہ بھی جو اثر نے آپ کو بتایا، جتنا 180 ارب ٹن کا کوئلہ ہے پاکستان میں اور بجلی نہیں ہے، اسی طرح نائجیریا تیل کے ذخیرے پہ بیٹھا ہے، غریب ترین ملک ہے. اس لیے گورننس ٹھیک کرنی ہے، کرپشن کے اوپر قابو پانا ہے. ہم نے قانون کی بالادستی قائم کرنی ہے، ہم نے ڈی پولیٹیسائزیشن کرنی ہے. یہ جو 5 گورنمنٹ کارپوریشن میں 500 ارب روپے کا نقصان کر رہے ہیں، تو ساری عوام دیتی ہے ٹیکسوں کے ذریعے. ان کو سب کو ڈی پولیٹیسائز کرنا ہے. ہم نے اپنی بیوروکریسی کو ڈی پولیٹیسائز کرنا ہے. ہم نے اپنے سے گورنمنٹ سے پولیٹیشن سے اختیار نکال کے ڈی سینٹرلائز کرنے اور ڈیوالو کرنے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر رول آف لا قائم کرنے کے لیے 90 دن چاہیے. میں نے جب کہا 90 دن تو سارے جو پرانے پولیٹیشنز تھے گھبرا گئے کہ 90 دن میں کیسے ہوگا. میں نے میری اسٹیٹمنٹ ہے کہ یہ 90 900 سال میں بھی نہیں کر سکتے. لیکن نتیش کمار جو بہار کا چیف منسٹر تھا، ہماری جب ساری پارٹی بیٹھی اور ہم نے اسے کوشچن کیا، جس نے 3 سے 16% گروتھ ریٹ بہار میں لے کے گیا، رول آف لا قائم کر دیا. ہم نے پوچھا کتنی دیر لگی تمہیں؟
اس نے کہا 90 دن میں نے رول آف لا قائم کیا. کیونکہ اگر آپ 90 دن میں نہیں کر سکتے آپ کر ہی نہیں سکتے اس کے بعد. تو جو پاکستان کی بزنس کو ضرورت ہے, ہم لوگ کراچی کے اندر حالات دیکھ لیں, بیچارے بزنس مین آرمڈ کاروں میں تقریباً کرنا شروع ہو گیا, پیچھے گاڑی جا رہی, کون بزنس کرتا ہے اس وقت؟ وار آن ٹیرر کسی اور کی جنگ لے لی, دبئی میں جا کے بیچارے انویسٹر سے ملنا پڑتا ہے بزنس کو. بلکہ جس ملک میں کرکٹ ٹیم ہی نہ آئے اس میں انویسٹر نے کیسے آنا ہے, کیونکہ انویسٹر تو کرکٹر سے زیادہ بزدل ہوتا ہے. اس لیے وار آن ٹیرر سے ہمیں نکلنا ہے. کرپشن کے اوپر ہم انشاءاللہ پورا اپنا پروگرام امپلیمنٹ کریں گے. رول آف لا قائم کرنا ہے, اسپیشلی پولیس کو ڈی پولیٹیسائز کرنا ہے. کوئی دنیا کے آپ نے یورپ میں کبھی دیکھا ملٹری آپریشن ہوتا ہے؟ آپ نے کبھی سنا ہے کہ یورپ میں جی وہ فوج چلی گئی ہے کچھ کام کرنے کے لیے؟ یا آپ نے سنگاپور میں سنا؟ کئی ملکوں کے اندر فوج کی ضرورت نہیں پڑتی لوکل رول آف لا کے لیے. آپ کا پولیس کام کرتا ہے, اور ہم پولیس اس لیے نہیں کر سکتے کہ اپنے پوری پولیٹیسائز کر کے اس کو تباہ کر کے رکھتے ہیں. میں آخر میں یہ جو سکلز کے اوپر بات کی, اسد نے یہ بھی بڑی ریلیونٹ ہے کہ میں جب شوکت خانہ شروع ہوا اور میں جب بیٹھتا تھا شوکت خانہ میں, تو ہم یہ دیکھتے تھے کہ ایک سطح پہ تو لائن لگی ہوئی ہے روزگار لینے کے لیے لوگوں, لیکن جب سکل کے لیے آتا تھا تو ہمیں لوگ نہیں ملتے تھے. اور وہی نوکری جو ہندوستان میں 8 یا 10 ہزار روپے وہ کرتے تھے ہندوستان میں, وہی نوکری ہندوستانی روپے پاکستان میں 25,000 روپے کی. تو آپ یہ سوچیں کہ بزنس کو کتنا نقصان ہوتا ہے جب سکلز ہی نہیں ہے آپ کے پاس, کیونکہ سکل ڈیولپمنٹ بھی نہیں ہے. ہم نے نمل یونیورسٹی کے اندر, یہ پہلی پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹی ہے جو اتحاد میں ہم نے بنائی ہے, اور بریڈفورڈ یونیورسٹی کے ساتھ, اور سب ٹیکنیکل ڈگریز ہیں. جیسے ہی پہلا بیچ نکلا ساروں پہ امیڈیٹلی نوکریاں مل گئی, کیونکہ ٹیکنیکل تو سارے کمپیوٹر سائنسز تھی, الیکٹریکل انجینئر سے ایک دم سب کو نوکری مل گئی. تو ایک طرف ہمارے پاس سکلز کی وجہ سے لوگ ہی نہیں ہیں, اور دوسری طرف انسکلڈ لیول ہمارے پاس اتنا زیادہ ہے. میں اس کے اوپر بھی ایک چیز کہہ دوں کہ میں مہاتر محمد سے ملیشیا میں جب ملا تو میں نے ان سے پوچھا, کیونکہ مہاتر نے سب سے بڑا اس کا کمال تھا کہ جب وہ آیا تھا تو ان کی جو $20 ارب ایکسپورٹ تھی ساری پرائمری گڈز کی تھی, ربر وغیرہ یا فلم کی تھی. اس نے 6 سالوں کے اندر جو ان کی ایکسپورٹ تھی وہ 100 ارب پہ پہنچ گئی, 80 ارب الیکٹرانکس تھی. تو ہم نے پوچھا کیسے کیا؟ اس سے کہا ہم نے شروع میں اسمبلی پلانٹس بنائے گھروں کے اندر. تو میں نے کہا سکل لیبر کدھر سے آیا؟ اس سے کہا آپ کو نہیں پتا کہ لیبر آپ کا پاکستان سے ہم لے کے آئے, پاکستان سے لیبر گیا ملیشیا, اور کدھر سے گیا وہ بنیر, اور ادھر سے اس علاقے سے وہ لوگ گئے. کہتا وہ شروع ہوئے بالکل انسکلڈ لیبر, اور ہم نے آہستہ آہستہ ان کو جب سکلز سکھاتے گیا انہیں جاب, وہ کرتے کرتے آج $80 ارب کی ان کی الیکٹرانکس کی ایکسپورٹ, جس میں پاکستانی لیبر بہت کام کرتا ہے, بلکہ ہر سال 50,000 میرے خیال میں وہ لیبر اگاتے ہیں پاکستان سے. تو یہ کہنا کہ ہمارے پاس ٹیلنٹ نہیں ہے یہ بالکل غلط ہے. پاکستانیوں کے پاس ٹیلنٹ بھی ہے, ہمارے پاس ینگ لوگ ہیں, ہمارے پاس نوجوان ہیں. ہم کبھی بھی چاہیں تو ہم اس ملک کو اگر ہم صحیح لانگ ٹرم پالیسیز بنائیں, بڑے فیصلے کریں, جس طرح سنگاپور کا جب لیکو جو چیف منسٹر بنا تو انہوں نے اسٹیٹ پالیسی بنائی. سنگاپور نے اسٹیٹ پالیسی بنائی کہ ہم کوئی کسی سے امداد نہیں لیں گے, ایڈ نہیں لیں گے کسی سے, اسٹیٹ پالیسی ہے. انشاءاللہ تحریک انصاف جب جس طرح فیصل نے ٹھیک پروڈکٹ کیا کہ جب انشاءاللہ ہم سویپ کریں گے تو پہلی چیز ہم نہیں کریں گے. نہیں, میں آپ کو بتا دوں, پہلی چیز تو یہ ہوگی کبھی پاکستان کسی ملک کے سامنے ایڈ مانگنے کے لیے ہاتھ نہیں پھیلائے. اس کا مطلب کہ ہم زور لگائیں گے اپنے آپ کو, اپنا بجٹ بیلنس کرنے کے لیے, اپنے خرچے کم کریں گے, اپنا ریونیو بڑھائیں گے. بڑے بڑے جو لوگ ٹیکس بھی دیتے ہیں ان کو ٹیکس نیٹ میں لے کے آئیں گے, ٹیکس بڑھائیں گے نہیں. بزنس مین ڈرنا چاہیے کہ ہم اس کو زیادہ ٹیکس بڑھا دیں گے, ٹیکس آپ کو کم کر کے آپ کی زندگی آسان کر دیں گے, لیکن ہم اپنے پیر پہ کھڑے ہوں گے. دوسری چیز, کبھی اپنی فوج کو اپنے لوگوں کے خلاف استعمال نہیں کریں گے. یہ ہماری اسٹیٹ پالیسی ہے.
اور تیسری چیز ہمارا سب سے زیادہ زور ہوگا ہیومن ڈیولپمنٹ پہ. اپنے لوگوں کو ڈیولپ کریں گے, اپنے انسانوں کے اوپر ایمرجنسی ایجوکیشن ایمرجنسی کریں گے, لوگوں کو ڈیولپمنٹ کریں گے. کیونکہ جرمنی اور جاپان کا ایکسپیرینس یہ ہے کہ فزیکل کیپٹل ختم ہو بھی جائے, ہیومن کیپٹل کبھی ختم نہیں ہوتا. وہ لوگوں کو قوم پھر جلدی سے کھڑی ہو جاتی ہے. شکریہ.